سطح اور مختلف شکلوں میں مختلف قسم کی مشکلات بحرانوں کا شکار ہے، اور اس میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے ایک پوری ہمہ گیر اور ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ اس مشکل سے نکل سکے اور ترقی اور تکامل کی طرف بڑھ سکے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ جی مختلف آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں اس وقت، مختلف بگاڑ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک بگاڑ نہیں ہے، کس کس کو ہم سدھاریں؟ یہ جو کردار ادا ہونا چاہیے تھا، ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اگر کردار ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کسی دباؤ کا شکار ہے؟ کیا یہ کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ان میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دینی سیاسی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، سیکولر سیاسی جماعتیں اقتدار کی دوڑ میں لگ جاتی ہیں اور اصول پامال ہونے لگتے ہیں، اور اقتدار کا حاصل کرنا بنیادی ہدف بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے تمام اصول پامال ہوتے ہیں، اور جتنی بھی پولیٹیکل اور سیاسی اخلاقیات ہیں، اجتماعی اخلاقیات ہیں، وہ پامال ہوتی ہیں، اور یہیں سے تمام مشکلات جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ اقتدار طلبی اور قدرت کی طلبی، یعنی پاور میں آنا اور پاور میں اپنے ایک جگہ بنانا، اگر اس لیے ہو کہ ہم نے معاشرے کو سنوارنا اور سدھارنا ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں جتنی بھی اجتماعی اخلاقیات ہیں، پولیٹیکل مورل اور ایتھکس ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس لیے طاقتور بننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کو حاصل کریں، ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے وسائل بڑھ جائیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں، نہ وہ اہداف اور مقاصد جو کہ انسانی سوسائٹی کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے، یعنی آپ کا فلسفہ یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم طاقت حاصل کریں عوامی فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی فلاح کے لیے۔ اصل میں ہوا یہی ہے نا کہ جب آپ طاقت حاصل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ مختلف ٹھیکے لیتے ہیں، آپ مختلف سودے کرتے ہیں، سودے بازیاں کرتے ہیں اور اپنے اصولوں کو پامال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور اپنا وہ رول جو آپ نے پلے کرنا تھا وہ آپ پلے نہیں کر پاتے، اور معاشرہ پھر آپ کو بھی، دینی سیاسی جماعتوں کو بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان کی لیڈرشپ بھی ویسی نظر آتی ہے کہ جیسی دوسری ہے، کوئی فرق نہیں ہے صفائے وضع و قطع کے، حقیقت میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ اب سامنے آئے ہیں، میں آپ کا کردار دیکھ رہا ہوں، بہت فعال کردار آپ ادا کر رہے ہیں معاشرے میں ویلفیئر کے لیے۔ یہ جو مجلس وحدت مسلمین ہے، اس کے مقاصد مجھے آپ بتائیں گے؟ دیکھیے کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کی جو تعریف کی جا سکتی ہے، جو اکیڈمک تعریف کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ایسی مینجمنٹ کہ سوسائٹی قانون اور نظم کی لڑی میں پرو دی جائے، میرٹ کی حکومت ہو اور لوگ قانون کی پاسداری کریں اور قانون حاکم ہو۔ اور یہ کس لیے؟ ہم ایک مسلم سوسائٹی ہے نا، آخر یہ نظم کیوں ہو، یہ قانون کی حکمرانی کیوں ہو؟ تاکہ معاشرہ خدا کے قریب ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکے، سوسائٹی خدا کے قریب ہو سکے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سیاست کی تعریف یہی ہے کہ سوسائٹی کی ایسی مینجمنٹ معاشرے کی کہ معاشرہ خدا کے قریب ہو سکے، اور جتنا جتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی معاشرہ بلندتر ہوتا جائے گا، خوف خدا بڑھتا جائے گا، خدمت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ساری برائیاں جو ہے نا یہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں، گروتھ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہاریزونٹل گروتھ ہوتی ہے جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ایک ورٹیکل گروتھ ہوتی ہے، عمودی گروتھ۔ ورٹیکل گروتھ سائنسز کے ذریعے ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے، جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ورٹیکل گروتھ کے لیے خدا نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ترقی کرے، انسان بلند ہو، اس کی انسانیت کمال کو پہنچے، اور سوسائٹی فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی خدا کے قریب لے جانے کے لیے ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہے، بالکل ایک مدیریت کی ضرورت ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی خدائی اصول جو سیاسی حوالوں سے ہیں کہ انسانی معاشرے کو ایز اے ہول اس طرح سے مینج کیا جائے کہ خدا کے قریب ہو جائے،
جس میں اخلاقیات ہوں، انسانیت ہو، انسانی قدریں ہوں، شرافت ہو، وقار ہو، وفا ہو، حیا ہو، پاک دامنی ہو، صبر ہو، سچائی ہو، تاکہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ بنے، نہ حیوانوں کا معاشرہ کہ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرتے اور پھاڑتے رہیں. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات برداشت کا عمل ہو اور ایک دوسرے کو تعمیر و ترقی میں ساتھ دینے کا عمل ہو، محبت بڑھے، پیار بڑھے اور اتفاق و برکت بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی اتنی خوبصورت بات ہے، یہ دلیل کے ساتھ آپ نے کی ہے کہ اگر ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود رہے اور کسی کے معاملات میں دخل نہ دے اور اپنے اپنے آئینی تقاضے پورے کرے تو یہ معاشرہ بنتا ہے. میرے خیال میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی اللہ نے انسانوں کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ڈیفرنٹ صلاحیتوں کے ساتھ انسانوں کو خلق کیا ہے اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے. ایسے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. یہی اللہ کی خلقت کا حسن ہے. درست بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جب انہیں ضرورت ہے تو اس کے نتیجے میں رابطہ پیدا ہوتا ہے، اس رابطے کے نتیجے میں معاشرہ سوسائٹی وجود میں آتی ہے. بالکل. اب یہ رابطے عدل کی بنیادوں پر استوار ہوں، بہترین بنیادوں پر استوار ہوں، انسانی بنیادوں پر استوار ہو، اس کے لیے پھر ایک نظام اور حقوق العباد کی بنیادوں پہ اس کے لیے ایک نظام اور سسٹم کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو اذیت نہ کرے. یہاں پھر ایک قانون چاہیے ہوتا ہے معاشرے کے لیے تاکہ اس قانون کے سائے میں انسانی معاشرہ آگے بڑھے، حدود کا تعین ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق ملے، ترقی کے مساوی امکانات ملیں. عدالت کی تعریف یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو جو اس کی جگہ بنتی ہے وہاں رکھا جائے. وضع کل شیء علی موضعہ یا فی موضعہ. جب بھی کوئی شے اپنی حد کراس کرتی ہے، تجاوز کرتی ہے تو ظلم ہونے لگتا ہے، وہی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا سوسائٹی اللہ کی خلقت کا ایک فطری اور نیچرل نتیجہ ہے. درست. اب معاشرہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہاں ڈفرینٹ قسم کی صلاحیتیں ہیں اور ہر ایک انسان کو جو اس کے وجود میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو نکھرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہی انسان کا کمال، مساوی طور پر یہی انسان کا کمال ہے. اور یہ کمال سوسائٹی میں رہتے ہوئے حاصل ہونا ہے، گوشہ نشین ہو کر نہیں، گھروں میں جا کر نہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس نے پرورش پانی ہے. جیسے ایک دانے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کوپل بنے، پھر وہ درخت بنے، اسی طرح انسان کے وجود کی زمین میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں کے بیج رکھے ہیں. اب سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے، اب ان صلاحیتوں کو نکھرنا ہے، پروان چڑھنا ہے، پرورش پانا ہے، کامل ہونا ہے. جو صلاحیتوں کے بیج انسان کے وجود میں ہے، معاشرے کی مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کے وجود کی زمین میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں پروان چڑھے، اور اگر کوئی کہیں کانٹے اگرے ہیں ان کانٹوں کو الگ کر دیا جائے اور انسان کا وجود باغ بن جائے، جنت بن جائے، بہشت بن جائے، یعنی معاشرہ جنت بن جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. درست بات ہے. اچھا، آپ آج کے سیاستدان کو دیکھ رہے ہیں، آج پالیٹکس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، قوم کو راستہ نہیں دیا جا رہا، قوم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون صحیح ہے، کون درست ہے اور کون غلط ہے. یہ جو ایک آپ نے مثالی معاشرے کی بات کی ہے، مثالی معاشرے میں سیاستدانوں کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا کردار ہے اس معاشرے کے بگاڑ میں اور اس کو بنانے میں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں نا کہ ایک اسکول جب ہوتا ہے نا وہاں پر ایک ٹیچر ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا اس کے بولنے کا اثر اسٹوڈنٹس پر ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، حرکات و سکنات کا، اس کے بیہیویئر کا اس کی کلاس پر اثر ہوتا ہے. سیاستدان کسے کہتے ہیں؟ جو سوسائٹی کو لیڈ کرتا ہے. جی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اسکالرس جو گائیڈ کرتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں لیڈرز جو سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں. مثال علامہ اقبال اسکالر تھے، لیڈر نہیں تھے. قائد اعظم لیڈر تھے. اسکالر کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، نقشہ دیتا ہے، تصویر دیتا ہے، پلان ڈسکس، تخیل دیتا ہے. اور لیڈر کیا کرتا ہے؟ اس تخیل کو پریکٹیکل شکل دیتا ہے، وہ نشیب و فراز اور منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا اسکالر کا بھی اثر ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر اور لیڈر کا بھی سوسائٹی پر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اسکالر کا علم کامل ہوتا ہے، علمی میدان میں بہت کبھی ہوتا ہے، اور عقل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے. عقل نظری کے ذریعے انسان کمال علمی حاصل کرتا ہے، عقل عملی کے ذریعے انسان کمال عملی حاصل کرتا ہے. لیڈر کے لیے عقل عملی کا کامل ہونا
ضروری تاکہ وہ تشخیص دے سکے کہ درست فیصلہ کر سکے اور بر وقت فیصلہ کر سکے اور اس کو پریکٹیکل شکل دے سکے. سوسائٹی نے پریکٹیکلی لیڈر کو دیکھنا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا رہنا سہنا, اس کی گفتار, اس کی بات چیت, اس کے وعدے, اس کی ہر چیز آئیڈیل سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. سوسائٹی اس کو دیکھتی ہے اور فالو کرتی ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ہمیں اچھے اسکالرز کی ضرورت ہے وہاں اچھے لیڈرز کی بھی ضرورت ہے. اور اچھے لیڈرز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک بہت اہم چیز ہے, جس سوسائٹی کے اندر سوشل سائنسز مر جاتی ہیں نا وہاں لیڈرشپ بھی مر جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا رجحان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم زیادہ تر نیچرل سائنسز کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, دوسرے طرف جا رہا ہے, لیکن سوشل سائنسز کی طرف نہیں آ رہا ہے. پاکستان یعنی ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کی تصویر اور تصور پیش کرنے والا بھی سوشل سائنسز کا عالم تھا اور پاکستان بنانے والا بھی سوشل سائنسز کا عالم تھا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اچھے لیڈر پائے, اچھے اسکالر پائے, تو ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ایسی چینجنگ لانی پڑیں گی کہ یہاں پر سوشل سائنسز اپنی جگہ پیدا کریں, اپنا مقام پیدا کریں, تاکہ ہمارے معاشرے کو ہمارے تعلیمی اداروں سے اچھے اسکالر بھی مل سکیں اور اچھے لیڈرز بھی مل سکیں جن کی اخلاقیات, جن کی انسانی قدریں اس قابل ہوں کہ ان کو فالو کیا جا سکے. یعنی قول و فعل اور کردار ان کا جو ہے وہ پختہ ضروری ہے. اب معاشرے میں اگر فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, سائیکولوجیکلی معاشرہ ڈپریس ہے, اثرات ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں, جو پریکٹیکلی انوالو ہیں سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے, ان کی آپس کی لڑائیاں, ان کی اخلاقیات, ان کی جو ادبیات ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا انداز ہے, یہ واقعاً افسوسناک ہے. لیڈرشپ کیسے ایک دوسرے کو بلاتی ہے, پکارتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ چور ہے, وہ کہتے ہیں یہ چور ہے, وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے, وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے, وہ کہتے ہیں یہ دھوکے باز ہے, وہ کہتے ہیں یہ دھوکے باز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. جب صبح سے لے کر شام تک معاشرہ اور عوام یہ جھوٹے ہیں, یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ غدار ہیں کی صدائیں سنیں گے تو سوسائٹی کے اندر پازیٹیو اثرات کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دوسرے کو خراب کر رہی ہے, حقیقت میں اپنے آپ کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں اس وقت جس طرح کی لیڈرشپ ایک معاشرے سوسائٹی کی ہونی چاہیے اس کا یہاں پر فقدان ہے. اور یہ پاکستانی معاشرے کا جو اخلاقی انحطاط ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہو, چاہے سیاسی لیڈرشپ ہو, وہ جو انسانی اور دینی قدریں اور اخلاقیات ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا ناظرین, سیاست دانوں نے پاکستانی عوام اور معاشرے کو کیا دیا, یہ میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کرتے ہیں. جی راجر صاحب, کہ جب پاکستانی عوام کو ہمارے جو آج کے سیاست دان ہیں انہوں نے کیا دیا؟ دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی یا لیڈ کرنے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے نا. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لیس العاقل من عرف الخیر من الشر بل انما العاقل من عرف خیر الشرین. فرماتے ہیں عقل مند اسے نہیں کہتے جو دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی کا انتخاب کر سکے. عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو دو برائیوں میں سے کم برائی کا, دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک راستے کا, اور دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ راستے کا انتخاب کر سکتے. کیا بات, سبحان اللہ. دیکھیں سیاست یہ یہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عقل کی دو قسمیں, عقل نظری اور عقل عملی. یہاں مولا علی عقل عملی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس شخص کی عقل عملی کامل ہوتی ہے, لیڈر اسے کہتے ہیں جو ان صلاحیتوں کا مالک ہو. کیونکہ زندگی کے نشیب و فراز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ دو راستے ایسے ہوں جو ایک حق ہو, ایک باطل ہو, ایک خیر ہو, ایک شر ہو, یا دونوں ایسے راستے ہوں دونوں میں فائدہ ہو نقصان نہ ہو. بلکہ آپ کو ایسے دورے پر بھی پہنچنا ہوتا ہے جہاں پر دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ فیصلے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے مجموعی طور پر, یا سیاستدانوں سے ہٹ کر ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بھی پاکستان میں حکومت کی ہے, اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں اور وہ قوتیں بھی آتی ہیں جن کو حق کی حکومت تو نہیں تھا معاشرے کے اندر لیگلی اور قانونی اور آئینی طور پر, لیکن انہوں نے حکومت کی ہے اور ان کے اثرات ہم آج تک دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, کیونکہ ان کے فیصلوں کے اثرات تو ہونے ہیں, انہوں نے فیصلے کیے ہیں. جن لوگوں نے بھی پاکستان میں حکومت کی ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے تھے وہ ایسے نہیں تھے
جسے معاشرے کے اندر پازیٹیو اثرات پڑے ہوں. ایسے خطرناک فیصلے ہوئے ہیں اور ایسے نقصان دہ فیصلے ہوئے ہیں کہ دو خطرناک راستوں میں سے کم خطرناک کا انتخاب نہیں کیا گیا, زیادہ خطرناک کا انتخاب کیا گیا. دو نقصان دہ راستوں میں سے تعمیر کی بجائے تخریب کی طرف گئے. تخریب ہوئی ہے. آپ یہی دیکھیے, یہ جو افغانستان کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر ہے, کیا یہ ہماری جنگ تھی؟ ہم کیوں اس میں گئے؟ یقیناً ہماری نہیں تھی, ہماری جنگ نہیں تھی. ہم نے دو نقصان دہ راستے تھے کہ امریکہ کا ساتھ نہ دینے میں بھی نقصان تھا, ساتھ دینے میں بھی نقصان تھا. اب انہوں نے کیا انتخاب کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ ساتھ دینے میں کم نقصان ہے, ساتھ نہ دینے میں زیادہ نقصان ہے. حالانکہ ساتھ نہ دینے میں زیادہ فائدہ تھا, کم نقصان تھا. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ دے کر پوری قوم کو ایک ایسی مشکل کا شکار کر دیا کہ آج ہمیں لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. درست بات. اور اسی طرح سے جب 79 کے اندر آپ دیکھیں رشیا آیا افغانستان کے اندر, ہم نے امریکہ کو انوالو کیا اس خطے کے اندر, یا امریکہ انوالو ہوا, ہم بھی اس کے ساتھ مل گئے, اور اس کے بھی اثرات جو ہم نے درست فیصلے نہیں کیے آج تک ہماری قوم بھگت رہی ہے. یہاں دہشت گردی آئی, یہاں کلش آف کلچر آیا, یہاں ہیروئن آئی, یہاں منشیات آئیں. ہماری نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوگی. ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں قلم کی جگہ پر کلاشنکوف آ گیا, اسلحہ آ گیا. معاشرہ مختلف قسم کی پولرائزیشن کا شکار ہوا, مختلف قسم کے سماجی بگاڑ اس کے اندر آئے, طبقات وجود میں مختلف قسم کے, اور سوسائٹی کا سسٹم جو ہے وہ کمزور ہونے لگا, ڈیمالش ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہاں فیصلے کیے, اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ کیا ہمارے روابط امریکہ سے بہت بہتر ہونے چاہیے یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے؟ یقیناً ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے. چائنا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, مسلم امہ ہے, بالکل ایسا, ان کے ساتھ ہمارے روابط کیا ہونے چاہیے؟ بہتر ہونے چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر قربان کیا اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے ہمسایوں کے ساتھ. عقل کہتی ہے کہ جب آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی سیف اینڈ سیکیور نہیں ہو سکتے. اور یہ فیصلے ایسے تھے جس سے ہمیں نقصان پہنچایا. دیکھیں, ایک عام چیز ہے, حکومت کرنے کے 5 ٹولز ہوتے ہیں. ایک قانون, نمبر 2 میڈیا, نمبر 3 سرمایہ, نمبر 4 طاقت, اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے, اور نمبر 5 سیاسی اقدامات. درست, سیاسی اقدامات. یہ 5 ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کرنے کے. اگر یہ لمیٹڈ ان کا یوز نہ کیا جائے نا تو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ سرمایہ اور وسائل کا ان لمیٹڈ یوز کریں گے حکومت کو چلانے کے لیے, مشکلات پیدا ہوں گی. اگر آپ قانون کا ان لمیٹڈ استعمال کریں گے, مشکلات, یعنی ہر چیز کو بیلنس ہونا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان جو 5 ٹولز ہیں نا, ان کا لمیٹڈ استعمال نہیں کیا, ان سے روگردانی اختیار بے دریغ استعمال کیا, یا کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز استعمال کیا. دیکھیں, قانون کا استعمال, تجاوز کیا قانون کی, یعنی میرے ہاتھ میں فرض کریں قانون ہے نا, میں نے قانون کے ذریعے حکومت کرنی ہے, قانون استعمال کرنا ہے, تو قانون کا استعمال اگر آپ ان لمیٹڈ کریں گے, ایسا استعمال کریں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں, تو یہ قانون کا استعمال مشکلات پیدا کرے گا. درست بات. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رد عمل آئے گا. آپ سیاسی اقدامات ہیں آپ کے, ایک لمیٹڈ سیاسی اقدامات ہونے چاہیے. اگر ان لمیٹڈ سیاسی اقدامات اور سیاسی فیصلے کریں گے جن کی کوئی حد نہیں ہوگی, پرابلم کریٹ ہوگی. یہاں تو وعدے کیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے قرآن و حدیث نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا کہ ان ٹولز سے درست استفادہ نہیں کیا, ان کا درست استعمال نہیں کیا, جس کے نتیجے میں معاشرے میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں, اور معاشرہ آج ان مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. میڈیا کا استعمال درست نہیں کیا گیا, طاقت کا استعمال درست نہیں کیا گیا. آپ نے کہا میرے پاس طاقت ہے, آپ نے بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی کو مار دیا, آپ نے طاقت کا ناجائز استعمال کیا. آپ کے پاس اسٹیٹ پاور تھی, آپ جس کو چاہیں نیک بنا دیں, جس کو چاہیں بد بنا دیں, یعنی آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہی. حالانکہ یہ ٹولز کیا تھے, سوسائٹی کو درست مینج کرنے کے لیے تھے, سوسائٹی کی درست مینجمنٹ کے لیے تھے, تاکہ معاشرہ بیلنس رہے اور ترقی کرے اور آگے بڑھے. چونکہ دیکھیں جی, میں مولانا صاحب جہاں اس میں ذرا وضاحت کیجئے گا, بیسیکلی قانون اور آئین بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بگڑے ہوں کو سنوارا جائے, ان کو راہ راست پہ لایا جائے اور قانون کی عملداری سکھائی جائے, نہ کہ جو قانون کے ماننے والے ہوں ان کے اوپر اتنا بے دریغ استعمال کر دو کہ وہ لا قانونیت اختیار کر لیں. دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے قانون, ایک ہے قانون کا استعمال, ایک ہے سوسائٹی کی ایسی تربیت کہ وہ قانون کے مطابق زندگی گزارے. بالکل.
معاشرے کی اس طرح سے پرورش کی جائے. تربیت کرنا یعنی پرورش کرنا. سوسائٹی کو ایسے بنایا جائے. جی درست ہے. انسان ایسے تو نہیں ہوتے نا جیسے ایک فیکٹری سے کوئی چیز بنتی ہے. فیکٹری سے جو چیز بنتی ہے نا ساری ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. مثلا جس فیکٹری سے جوتا بنتا ہے سارے جوتے ایک ہی طرح کے ہوں گے, ایک ہی طرح کے, لیکن انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے. ان کی ڈفرینٹ سوچ ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرورش کرنی ہے, ان کی اس طرح سے بنانا ہے تاکہ یہ جو سوسائٹی کے جو سیٹ سسٹم ہے نا اس کو فالو کر سکیں. قانون کی پیروی کریں, میرٹ کا خیال رکھیں. طاقت ان کے پاس ہے, طاقت کا درست استعمال کریں. ان کے پاس میڈیا کا درست استعمال کریں. سیاسی اقدامات درست کریں اور سلسلہ آگے بڑھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا درست استعمال نہیں ہوتا, ایک تو سوسائٹی کی ایسے پرورش نہیں کی جاتی, دوسرا استعمال کرنے والے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, ظرافتوں کا خیال نہیں رکھتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے نا, اگر یہ درست استعمال نہ ہونا ظلم وجود میں آتا ہے. یقیناً قانون کا انلمیٹڈ یوز اس کے نتیجے میں بھی ظلم ہو جاتا ہے. سیاسی اقدامات انلمیٹڈ کیے جائیں ظلم وجود میں آ جاتا ہے. سرمایہ کا انلمیٹڈ استعمال کیا جائے, وسائل کا, امکانات کا جو حکومتی وسائل ہوتے ہیں ظلم ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میڈیا کا بھی انلمیٹڈ استعمال کیا جائے ظلم ہو جاتا ہے. لہذا یہ لمیٹیشن جب تک آپ کی اخلاقی تربیت نہ ہو, آپ اچھے انسان نہ ہو, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چیز دے دی گئی ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ کی اخلاقی تربیت نہیں ہے, آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے, آپ کے نزدیک حساب کتاب نہیں ہے, قیامت کے دن آپ نے جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں, خدا کے محضر میں, خدا کی بارگاہ میں, جب تک ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا آپ ان چیزوں کا لمیٹڈ استعمال نہیں کریں گے. اب دیکھیں, یقیناً اگر اس بندہ اس قابل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, امریکہ ہے, اس کے پاس طاقت ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ نہیں ہیں, تو یہ پوچھتا ہی ہے, وہ طاقت ہے نا آپ کے پاس. بالکل. لہذا آپ کیا کریں گے, آپ کے اس رویے سے دنیا میں توازن پیدا ہو گیا, توازن بگڑے گا معاشروں کے درمیان. بگڑ گیا جی, آپ نے توازن بگاڑ دیا, طاقت سے توازن آپ بگڑ نے گیا. طاقت کا غلط استعمال کیا اور دنیا میں توازن کو جو ہے نا وہ درم برم کر کے رکھ دیا. اسی لیے یونائٹڈ نیشن آپ نے رکھی کس لیے کہ معاشروں کے درمیان, اقوام عالم کے درمیان پائیدار روابط کو مانیٹر کرے, تاکہ اقوام عالم کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ مضبوط اور قوی ہوں. کیا یونائٹڈ نیشن سے اقوام عالم کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں رکھا جاتا. لہذا آپ کے پاس ٹولز ہیں, لیکن آپ ٹولز کا درست استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کے اندر اخلاقیات نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, آپ کو خوف خدا نہیں ہے. کولن پاول نے جب عراق پر اٹیک کر رہے تھے, سیکورٹی کونسل کے اندر باقاعدہ نقشے دکھا کے بتلایا کہ یہاں پر ماس ڈسٹرکشن کے کیا ہیں, اسلحے کے ذخائر ہیں. درست ہے. بعد میں باہر نکلے, بعد میں وہ مکر گئے. آپ نے کیا کیا کہ 10 لاکھ کے قریب انسانوں کی جان لے لی, ان کو مار دیا, کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, آپ دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, طاقت کی جو طلب ہے نا, اگر انسان کے اندر خوف خدا نہ ہونا, یہ ختم نہیں ہوتی, یہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے. اچھا, یہ آپ آج کا جو ہمارا موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قانون جو بنایا گیا ہے اس میں توازن ہے, آئین جو ہے اس میں توازن ہے, یا اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا جو آئین ہے ابھی تک درست اس پر عمل ہی نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ مختلف قوتیں آتی رہی ہیں جو آئین کو پامال کرتی رہی ہیں, اور پھر ان کو قانونی شکل بھی دی جاتی رہی ہے. قانون بنانے والے اس قانونیت کو قانونیت کے دائرے میں لاتے رہے. ظاہر ہے جی, وہ اسی طرح اس کو جناب منظور کرواتے رہے. جی, باقاعدہ نظریہ سو کال نظریہ ضرورت کے تحت اس ظلم کو, کبھی انہوں نے عدالت کو استعمال کیا, کبھی فوج کو اس استعمال ظلم کیا, کو, اس بدصورتی کو قانون کا میک اپ کرتے رہے ہیں. جی بالکل, تاکہ یہ اچھا لگے. اسی طرح. اور میرے خیال میں یہ روایت جو چلی اور آگے بڑھی, اس نے بڑا نقصان یعنی پہنچایا. امینڈمنٹس جو ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. نہیں, امینڈمنٹس نہیں میں کہہ رہا, یہ جو مختلف جو امینڈمنٹس کی ہیں ظالم اپنے مفاد کے لیے. درست ہے. لہذا پاکستان کے جو آئین اور دستور ہے, کاش اس پر عمل ہوتا. عمل کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں, کیا کمیاں ہیں. پھر عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے اور ان مشکلات اور جو خامیاں اور کمیاں ان کو آئینی ترامیم کے ذریعے دور کیا جاتا. لیکن قانون پر, آئین پر تو عمل ہی نہیں ہوا درست طرح سے, نہ عمل کرنے کا موقع دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر ایک باہمی ٹکراؤ ہے. ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جب بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے, کوئی اپنی حد میں نہیں رہتا, تو ٹکراؤ ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک دیکھیں, قانون کی حکومت, قانون کی حکمرانی خوبصورت نعرہ ہے,
لیکن بعض اوقات قانون کے نام پر لا قانونیت ہوتی ہے. قانون کے نام پر لا قانونیت ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہوتی ہے کہ عدالت بعض اوقات فیصلے کرتی ہے. اب دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ جی عام شہری جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرے. علامہ صاحب، جب عدالت حکمرانوں کے اگینسٹ کوئی فیصلے دیتی ہے تو اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کرتے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، وہ جو کرے گا پھر عوام اس کی طرف دیکھ کے راغب ہوتی ہے، اسی طرح کرتی ہے. اگر وہ نیک ہے، بد ہے، تو اس طرف جاتے ہیں. کیا آج کا جو ہمارے جو سیاست دان ہیں، ہماری کورٹس ہیں، ہماری فوج ہیں، کیا اپنی اپنی جگہ پہ سارے کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی بحران ہے ہمارے سامنے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، اپنی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے. اگر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے نا تو یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی ہیں. اگر مشکلات پیدا ہوں تو ان کو حل کرنے کے بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں، اپنے ملک کے، اپنی عوام کے مفادات میں. دیکھیں، ایک ملک کے اندر جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اکنامیکلی پرابلم پیدا ہوتے ہیں، دوسرے دنیا اقوام عالم میں اس کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سوسائٹی کے اندر بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کورٹس کے درمیان اور کہتے ہیں کہ مقننہ، مجریہ اور عدلیہ تین ہی ہیں، اور ایک ہمارے یہاں اسٹیٹس میں آرمی بھی ایک پاورفل ادارہ ہے، وہ بھی پولیٹیکل پاور رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں پاکستان کے اندر، اگرچہ اس کی پولیٹیکل پاور آئینی اور دستوری نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اب اختلاف ہے. کورٹ ایک بات کہہ رہی ہے، سیاستدان ایک بات کہہ رہے ہیں. اب قانون اور قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں جس سے اختلاف ہو وہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. درست. جج جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے. آپ فرض کرتے ہیں کہ ہماری مقننہ کا، مجریہ کا، عدلیہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب اگر فرض کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ اختلاف ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے پھر اسی عدلیہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جگہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اس کے اوپر کوشچن اٹھائیں گے، نہیں انہوں نے اپنے حق میں دیا ہے. لہذا ایک ایسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ان اداروں کے درمیان ڈفرینسز کریٹ ہوں، اختلافات پیدا ہوں، وہ ان مشکلات کو حل کرے. ایک آئینی کورٹ ہونا چاہیے، ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو اس طرح کی جب ایک دوسرے کے حدود کے اندر تجاوز کرنے کی مشکل پیدا ہو، یا کوئی یہ سمجھے کہ ایسے ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں جائیں اور وہ آئینی کورٹ جو آئین کی پاسداری بھی کرے اور آئین کی درست تشریح بھی کرے، تاکہ کسی کے خلاف کوئی الزام ہی نہ لگ سکے کہ اس نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بیک. ناظرین، اس وقت آپ جو ملک میں افراتفری دیکھ رہے ہیں، اداروں میں تصادم کی جو صورتحال ہے، علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے، علامہ صاحب، یہ اداروں میں تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے، وہ اس تصادم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ اس کی حمایت کر سکتا ہے. ہمارا ملک داخلی طور پر پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار ہے. یہاں ناامنی ہے، دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی مہنگائی ہے، غربت ہے. بین الاقوامی طور پر اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ والے ملک افغانستان میں. عالمی نیٹو فورسز یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس پورے خطے کو انسٹیبل کیا ہوا ہے. اور ان حالات کے اندر کہ جب اس کے یہ خطہ ساتھ خلیج فارس اور نارتھ افریقہ اور ان ممالک کی طرف دیکھیں، وہاں چینجنگز اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. گلف کے اندر پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، دن بدن ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایران اور امریکہ کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. ان تمام شام کے اندر پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا ملک اگر انٹرنیشنل حالات کو دیکھے جائیں، ریجنل سچویشن کو دیکھا جائے اور پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، کسی طور متحمل نہیں ہے ان پولیٹیکل کرائسس کا جو اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ اپنی نالائکی کی وجہ سے وجود میں ہوں، چاہے اداروں کے آپس میں اچھے کیا اسے کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے ہوں، بیسیکلی تو نالائکیاں ہی ہیں، چاہے ایک دوسرے کے حدود میں تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوں، جو بھی وجوہات ہوں، ان کرائسس کا پاکستان کو نقصان ہے، خطے کو نقصان ہے، اور اس سے پاکستان کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. نقصان ہی ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مقتدر حلقے ہیں،
یہ عقل کے ناخن لیں، اپنی انانیت سے باہر نکلیں، ذاتی غصے کی طرف نہ جائیں، ملک کے مفادات کو، قوم کے مفادات کو سامنے رکھیں اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ لوگوں کی پریشانیوں میں کمی ہو، اضافہ نہ ہو۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں علامہ صاحب، کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت جتنی اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے شاید کبھی نہ تھی، ہمیشہ سے ہے، لیکن اس وقت اس کی انتہا کو ضرورت ہے۔ جی، آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ فورم ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا قیام ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جو OIC ہے یہ ایک مسلم امہ کا ایک عظیم فورم ہے، لیکن جو کام اسے انجام دینے چاہیے وہ انجام نہیں دے پا رہی، یعنی مسلم کنٹریز کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کو بھی حل نہیں کر پا رہی، اور مسلم امہ کے درمیان انٹرنل جو بعض اوقات پرابلم اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کو حل نہیں کر پا رہی، اور ان کی طرف کوئی وقت نہیں دے پا رہی اور نہ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان، بالخصوص میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کے مختلف مسالک کے درمیان تفرقہ، لڑائی جھگڑا، نہ اسے اسلام کو فائدہ ہے نہ اسے پاکستان کو فائدہ ہے۔ اس سے ایک پولرائزیشن وجود میں آتی ہے۔ یہ ملک پہلے لسانی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکا ہوا ہے، علاقائی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکا ہوا ہے، حتیٰ آج سیاسی بنیادوں پر بھی ایسی دشمنیاں ہیں آپس میں کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مل کے بات ہی نہیں کرنی ہے، اسے کہتے ہیں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام جو سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اس کے ماننے والے بھی اسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں تو اس سے امہ کو بھی نقصان ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہے، پہلے پاکستان کو بھی نقصان ہے، اور اس سے فائدہ کسے ہے؟ ان قوتوں کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو امہ کے دشمن ہیں، اور اسلام کسی طور یہ اجازت نہیں دیتا ایسے اقدامات کیے جائیں جس کے نتیجے میں آپ کے وطن کو نقصان پہنچے یا امہ کو نقصان پہنچے۔ میرے خیال میں نہ اس کی قرآن اجازت دیتا ہے نہ رسول پاک نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ پھر کہا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس المسلمین، جو شخص مسلمانوں کے مشکلات اور ان کے امور کے اندر دلچسپی نہ لے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ جیسا مسلمان ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ یا بعض جگہ پر ہے کہ من سمع، رسول پاک سے حدیث ہے، من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجب فلیس المسلمین، اگر کوئی شخص کسی مظلوم کی فریاد سنے جو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم کی مدد، مسلمان کی بات نہیں ہے، یعنی مظلوم کی مدد، مظلوم کی اگر مدد نہ کی جائے تو رسول پاک فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں، یہ ویسا مسلمان نہیں ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے کی جو تقسیم کی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اس کا مقابلہ کرنا، مظلوم کوئی بھی ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس کے حقوق دلوانے کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ سٹینڈ لینا۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین عدل ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ اس کی اساس اور بنیاد انسانی اور دینی قدریں بنے، اخلاقیات بنے، اور اس پر اس کی عمارت استوار ہو تاکہ اس سے لوگوں کو فیض مل سکے، فائدے ہو سکیں، نہ یہ کہ انسانی معاشرہ نقصان اٹھائے اور مشکلات کا شکار ہو۔ درست بات ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس بیسکس کیا ہیں اسلام میں۔ NRO جیسا جو قانون بنایا گیا، میں تو اس کو کالا قانون کہتا ہوں، پرویز مشرف صاحب اپنے دور میں لے کے آئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زرداری صاحب تو نظر آتے ہیں کہ جی انہوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا، تقریباً 8041 مقدمات جو ہیں جو NRO کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ چونکہ زرداری صاحب اس میں پرومیننٹ ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان ہیں، کچھ سویس بینکس کے معاملات ہیں، کچھ بیرون ملک پیسے کے معاملات ہیں، تو وہ اس کے
واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کرائم میں شامل تھا، تو اس نے بھی مقدمات جو ہیں وہ ختم کروائے این آر او کے تھرو. آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاقیات میں یا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ پرویز مشرف نے جو کرپشن زرداری نے کی اس سے بڑی کرپشن نہیں کی یہ این آر او کر کے؟ میں کرتا ہوں، دیکھیں گے آپ نے ایک بات اخلاقیات کی. اخلاقیات اساس اور بنیاد ہیں ہر چیز کی. حتیٰ قانون کا استعمال بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اخلاقی قدریں پامال ہو جائیں. میں اب سوال کرتا ہوں، دیکھیں پاکستان کے اندر مارشل لا لگانا، آئین کو پامال کرنا، کیا یہ قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جرم ہے. اب کیا کورٹ کو حق ہے اخلاقی طور پر کہ وہ آئے اس لا قانونیت کو قانونی شکل دے؟ بالکل نہیں. کیا پارلیمنٹ کو اخلاقی طور پر حق ہے کہ اس لا قانونیت کو جو 5-5 6 جاری رہتی ہے وہ آئے اور اس کو قانونی شکل دے؟ اگر اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے قانونی اقدامات جو بظاہر قانونی ہوتے ہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں، ان کی کوئی مورلز اور ایتھکس نہیں، اساس اور بنیاد نہیں ہوتی ہے، ایتھکسی بنیاد. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں اخلاقیات کو پامال کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں اور ہر ایک نے اپنی حوالے سے حصہ ڈالا ہوا ہے. بالکل. جن لوگوں نے مارشل لاؤں کو عدالتوں سے سپورٹ کیا اور کوئی قانونی شکل دی، ان کو مدتیں دی، 3 4 سال آپ جائیں حکومت کریں، کیا یہ اخلاقی طور پر حق تھا کسی کو؟ نہیں تھا. میرے خیال میں کسی کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن کے پاس پاور تھی، چاہے قانونی پاور تھی، چاہے سیاسی پاور تھی، جو بھی طاقت تھی ان کے پاس، ان طاقتوں کا، ان پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات اور مسائل ہیں. ممکن ہے کہ آدمی کو اب قانونی طور پر گرا لیں لیکن اخلاقی طور پر اس کی نگاہوں میں اب گر چکے ہوں. درست بات ہے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال یعنی اس میں اپنے وقار کا احساس ہونا چاہیے انسان کو، ملکی وقار کا احساس ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ آپ آج کل آپ دیکھیں کہ جی ایک رجحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے جو میں سوال کرنے والا ہوں، قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مردوں کے حوالے سے بے حرمتی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت جناب ایک قانون لے کے آئی ہے، اس کی سفارش انہوں نے کی ہے کہ جی پہلے 1 سال تھی بے حرمتی کرنے پہ سزا، اب 7 سال کی سفارش کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے جو قبروں اور مردوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے کہ اسلام کے اندر نبش قبر و کھیڑنا حرام ہے، گناہ ہے، اور انسان مجرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اس کی بہت سزا ہے. لیکن دیکھیں یہ چیز کیوں ہے؟ یہ ہے اخلاقی انحطاط اور اخلاقی پستی. اخلاقی پستیاں دیکھیں، قانون ایک حد تک معاشرے کو سنوار سکتا ہے، لیکن اگر اس کی سپورٹ میں مورلز اور ایتھکس نہیں آئیں گی، اخلاقیات نہیں آئیں گی، قانون اکیلا تربیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اخلاقی تربیت. دیکھیں آپ انسانوں کو درست سمجھیں، ان کے لیے ایسا ایجوکیشنل سسٹم بنائیں جس میں ان کی اچھی تربیت ہو کے آگے آئیں، تاکہ یہ قانون کو قبول کرنے والے انسان بنے، نہ قانون کو پامال کرنے والے انسان. ان کی تربیت کریں، ان کے اندر اخلاقیات دیکھیں. دیکھیں ایک شہر کے اندر اگر پہلے 10 تھانے تھے، آج 100 تھانے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہوئے ہیں. اگر اخلاقیات معاشرے کے اندر رواج پاتی تو زیادہ تھانوں کی ضرورت نہ ہوتی. جو پولیس کی، تھانوں کی، قانون کا استعمال کرنے کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار اور زوال کا شکار ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارے ایجوکیشنل ادارے، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر اس کینسر کا علاج کریں جو اخلاقیات کا نہ ہونا ہے. یہ کینسر، یہ پھوڑا بڑا خطرناک ہے. یہ اگر ہونا تو پھر آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اخلاقی تربیت جو ہے جی ہاں، وہ اور یہ تربیت خالی کلاس میں بٹھانے سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو
خود ویسے بننا ہوگا. جیسا کہ اگر آپ ایک گھر میں والد ہیں تو آپ بچے سے کہیں گے آپ نماز پڑھو, وہ زبان سے کہنے کا اتنا اثر نہیں جتنا اگر آپ خود اس کے سامنے پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا. اگر آپ اسے کہیں گے جھوٹ نہ بولو تو اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ خود جتنے سچے ہوں گے اتنا اس پر اثر ہوگا. ایک ہوتی ہے ٹیچ کرنا, پڑھانا, اور ایک ہوتا ہے سکھانا. یعنی بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اور معاشرہ بھی ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات کا حامل ہونا پڑے گا, ہمارے علماء کو, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے کیا کہتے ہیں جوڈیشری کے لوگوں کو, ہمارے وکلاء کو, ہر ایک کو جو بھی معاشرے میں اثر رکھتا ہے, جس کا سوسائٹی کے اندر ایک اثر ہوتا ہے, اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقیات لے کے آئیں. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالف کی ذرا سی کمزوری پتہ چلی اب اس کو میں نے گرانا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پہلوان وہ ہوتا ہے, مرد وہ ہوتا ہے, اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم نہ کرے. بالکل درست بات ہے. تو اچھا علامہ صاحب, طاقت کا استعمال آپ نے بات کی, معاشرے کے بگاڑ اور اس کی تصحیح کی طرف آپ نے بات کی, سیاستدانوں کی تربیت کے بارے میں آپ نے بات کی, اخلاقی تربیت کے بارے میں بات کی. کیا آپ اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں جو اخلاقی قدریں ہیں اس حد تک پستی کا شکار ہو چکی ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا کہ جی قبروں کی بے حرمتی, مردوں کی بے حرمتی, یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے, یہ پتہ نہیں کوئی نفسیات ہے یا کوئی معاملات, یہ نفسیاتی مریض بھی کوئی ہو سکتے ہیں. لیکن نفسیات اس حد تک گر چکی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اغوا کر کے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, بچوں کو محلوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ کیا نفسیات ہے اس وقت معاشرے میں؟ میں نے عرض کیا یہ بھوک اور پیاس تو چلیں جی چوری کر لی کسی نے, یہ کیا نفسیات ہے؟ انسان جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے. ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بدن کی ضرورتیں پوری کریں. ہمارے ملک میں جتنے اسپتال بنائے گئے ہیں بدن کے لیے بنائے گئے ہیں, روح کی پرورش اور تربیت کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا. مسجد تھی روح کے لیے, وہ بھی اختلاف کی جگہ بن گئی. یونیورسٹیاں اور کالجز روح کی تربیت کے لیے تھے, وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب انسان گر جاتا ہے, سبک ہو جاتا ہے, حقیر ہو جاتا ہے. آپ نے معاشرے نے فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ استخف قومہ فاطعوہ, پہلے فرعون نے قوم کو حقیر بنایا, پست بنایا, گٹیا بنایا, چھوٹا بنایا, ان سے ان کی عزت نفس چھین لی, بے وقار بنا دیا. جب وہ بے وقار ہو گئے, گٹیا ہو گئے, پست ہو گئے, تو فرعون کی اطاعت شروع کی, فرعون کے پیچھے چلے. اسی طرح سے انسان بھی, جب آپ نے ان کی درست تربیت نہیں کی, یہ انسان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو گیا, گٹیا ہو گیا, پست ہو گیا, چھوٹا ہو گیا, تو اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے اندر اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں. شہوت کی طاقت ہے, غضب کی طاقت ہے. جب تک یہ طاقتیں ہیں, ان کو اگر کنٹرول نہ رکھا جائے, ان کو بیلنس نہ رکھا جائے, تو انسان پھر ظلم بھی کرتا ہے اور زیادتیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جنہیں انسان سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پورے سسٹم کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. یہ پھوڑے ہیں, یہ کینسر ہے. آپ کے ایجوکیشنل سسٹم, آپ کے پولیٹیکل سسٹم, آپ کے جتنے بھی معاشرے کے سوشل سسٹم جو سوسائٹی کے اندر ہے, آپ کا جو قانونی نظام ہے, جوڈیشری کا نظام ہے, جو قانونی نظام ہے, آپ کا جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے, یہ سارے کے سارے نظاموں کے بگاڑ کا نتیجہ ہیں. اچھا علامہ صاحب, چونکہ وقت کی کمی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے اختتام نزدیک ہے چکے, تو قوم کے لیے کوئی میسج دیں آپ 20 سیکنڈز کا. میرے خیال میں ہر قوم کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ماڈل رول کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری قوم کو چاہیے کہ اپنے آخری نبی کو اپنے لیے ماڈل رول سمجھیں کہ ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ کیسے رہتے تھے, وہ گھر میں کیسے ہوتے تھے, وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ خدا کے ساتھ کیسے تھے, وہ مسجد میں کیسے جاتے تھے, وہ فیصلے کیسے کرتے تھے, وہ پاور کا استعمال کیسے کرتے تھے, ان کی زندگی کیسے تھی, وہ بچوں سے کیسے پیش آتے تھے, ہر لحاظ سے ذکر خدا کیسے کرتے تھے, مناجات کیسے کرتے تھے, دعائیں ان کی کیسے تھیں, وہ تربیت کیسے کرتے تھے, وہ ٹیچ کیسے کرتے تھے, کیونکہ وہ معلم بھی تھے, وہ مربی بھی تھے. ایک جامع شخصیت ہے جو ہمارے لیے ماڈل رول ہونے چاہیے. کاش ہم مسلمان ان کو ماڈل رول سمجھیں, ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے پیچھے چلیں گے. ہم ان تمام کی تمام
اس اسفل سافلین، اس انحطاط کے کنویں سے، پستی کے کنویں سے نکل آئیں گے اگر ان کا دامن پکڑ لیں اور ان کے پیچھے چل نکلیں۔ علامہ صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، ہم مستفید ہوئے۔ کتنی خوبصورت آپ کے لیے انہوں نے میسج چھوڑا ہے کہ جی اگر ہم ذات پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ان کو رول ماڈل بنا لیں تو ہم تمام مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ اس وقت جو ہم شکار ہیں اخلاقی پستی کا، اس سے بھی نکل جائیں گے، ہم اخلاقی بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، مجھے یہاں آپ سے اجازت لینی ہے، ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے، آج لوگوں کی نگاہوں سے گزر کر دیکھو۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے۔